صلى الله عليه وآله وبارك وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه الصلاة والسلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله سلام الله عليه صلوات الله عليه فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ويعصوب الدين وحبل المتين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I'll request particularly once again salawat because it's now time the Badatul Rasul Sayyida Fatima Batul Salamullah Alayha Salawatullah Alayha, she is heading towards Club. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And then she reveals Thumma then Ataytu nahbal kisai wa qultu السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي وقرة عيني وثمرة فؤادي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. For whole Panchan Pak Alaihi Salam Bari Digar Salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار ذکر اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي يا ربي يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هم أهل بيت النبوة هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة. اللهم صل على سيدتنا مولاتنا بعث الرسول صديقة الكبرى سيدة طيبة طاهرة سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلوات الله وأبيها أمها بعل بنيها بناتها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك ولعنة الله على أعدائها أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. بالخصوص لعن الله عمر ثم أبو بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم مروان ومعاوية وجديدة كل أعداء رسول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد عليه. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعاتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. إلهي آمين. Here we have to say إلهي آمين. It has got a great virtue. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبين فيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه وطالب حاجته وطالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Let me complete with the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam this hadith. Ya Ali anta wa shi'atuna humul faizun. Ya Ali anta wa shi'atuka humul faizun. And great blessings to all of you who was coming here for the Prophet sallallahu ta'ala sallam grandson. Salawat Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختها المزلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. وخص باللعن على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. حاضرین محفل، ابتداء سخن کے اندر
دعا گوئیں بارگاہ شہزادی کونین علیہ السلام کے اندر. مالکن جتنے عزاداران یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے. قرۂ عرض کی جس مقام پر جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء، عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، مالک ان سبھی کی جان مال عزت و آبرو کی بحق محمد و آل محمد حفاظت فرمائیں. سلسلے کو طول دیتے ہوئے نہایت مؤدبانہ ملتمس ہوں محترم علی جناب ذاکر اہل بیت سید شجاعت عباس بخاری سے کہ تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. باز بلند صلوات سارے حضرات. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک وتؤتی فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. صلوات سارے حضرات باز بلند پڑھو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت حسینیت. یزیدیت یزیدیت. اہل بیت دشمنات لعنت. صلوات پڑھو سارے حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات. والنار للمعاندین. صلوات. عرض کریں میرے عباس تیرا ساتھ میسر ہے مجھے. میرے عباس تیرا ساتھ میسر ہے مجھے. دنیا والوں کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے. دنیا والوں کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے. عرض کریں کیا خبر شمر کی اولاد سے کیا ہاتھ ہوا. آج بھی ان کو تیرے ہاتھ سے ڈر لگتا ہے. حیدری آج. عرض کریں منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت. منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت.
مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے، مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے، عرض کرنا گھر پہ ہے علم میرے تو آتا نہیں ملا، واہ غازی تیرے صدقے بلا کیسی ٹلی ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ قصیدہ غازی سرکار دی شاندہ، آج میری پوری مجلس غازی سرکار تے میں پڑھنا چاہنا، ایک دفعہ باوز بلند صلوات پڑھ لو سارے حضرات۔ قرآن کی طرح حق نے غازی کو اتارا ہے، قرآن کی طرح حق نے غازی کو اتارا ہے، قرآن کی طرح حق نے غازی کو اتارا ہے، قرآن کی طرح ہم نے غازی کو اتارا ہے، قرآن کی طرح حق نے غازی ہے، زہرا کی دعاؤں نے خود اس کو سنوارا ہے۔ سلامت رہو، جیندے رہو۔ بہت خوبصورت شعر جرا جناب دی نظر کرنا چاہنا، زہرا کی دعاؤں نے خود اس کو سنوارا ہے، زہرا کی دعاؤں نے خود اس کو سنوارا ہے، عمران کے بیٹے کی صورت میں خدا دیکھا، عمران کے بیٹے کی صورت میں خدا دیکھا، عباس کی صورت میں حیدر کا نظارہ ہے۔ بسم اللہ، سارے بولو جی سیلی امام حیدر یا علی، سلامت رو جیندے رہو۔ عباس کی صورت میں حیدر کا نظارہ ہے، عباس کی صورت میں حیدر کا نظارہ ہے، محشر میں لوائے الحمد کے سائے میں وہ ہوں گے، محشر میں لوائے الحمد کے سائے میں وہ ہوں گے، دنیا میں جو کہتے ہیں عباس ہمارا ہے۔ سلامت رو جیندے رہو، دنیا میں جو کہتے ہیں عباس ہمارا ہے، دنیا میں جو کہتے ہیں عباس ہمارا ہے، اللہ کی طرف سے جو دنیا کے سہارے ہیں، اللہ کی طرف سے جو دنیا کے سہارے ہیں، ان سارے سہاروں کا عباس سہارا ہے۔ سلامت رو جیندے رہو، ان سارے سہاروں کا عباس سہارا ہے، ان سارے سہاروں کا عباس سہارا ہے، سرور نے مصیبت میں حیدر کو پکارا تھا، سرور نے مصیبت میں حیدر کو پکارا تھا، شبیر نے مشکل میں غازی کو پکارا ہے۔ سارے بولو جی سیلی امام ضرور بولے، جیندے رہو سلامت رہو۔ دو چار گھروں من ایک گھر تے کالا علم ہوئے، لوگ آدھے نے شیعہ دا گھر، دو چار مسجداں ہون ایک مسجد تے کالا علم ہوئے، لوگ آدھے نے شیعہ دی مسجد،
ہوں توجہ چانا شبیر نے مشکل میں غازی کو پکارا ہے، شبیر نے مشکل میں غازی کو پکارا ہے، جنت کے مکانوں پر غازی کے علم ہوں گے، جنت کے مکانوں پر غازی کے علم ہوں گے، منکر سے کہیں گے ہم یہ شہر ہمارا ہے۔ سلامت رہو، جیندے رہو۔ ایک قصیدہ پنجابی زبان دا نہ سناواں جناب۔ علم سرکار دا، 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 علم سر ہاں جی ردا، علم سرکار دا، دندا پل وچ بگڑی بنا، علم سرکار۔ حیدری علی سلامت رو جندے رو دسنا چاہنا، اسا علم نو چم دیاں، سلام کریں دیاں، ڈہ دیاں، سلام کیوں کر دیاں، شیر پڑھنا چاہنا۔ ان جیسا اے تلے آیا مل جان دا چین، مل جان دا چین، تے سانو مل جان دے علی تے حسین، علی تے حسین نالے لے کے دندا زہرا توں دعا، علم سرکار۔ ایک امل بنی نہ دے، ایک امل بنی دے، آئے وہ بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش منگائے گے، تے دے لالچ زر جاگیراں دا خط لکھ لکھ کے بولے آئے گے، او دے لالچ زر جاگیراں دا خط لکھ لکھ کے بولے آئے گے، تے جڈاں غازی جھڑیاں ہائے وہ زینو تو ود عید تو جشن منائے گئے، تے شبیر دے گل تائیں پہنچن لئی غازی دے ہاتھ کٹ وائے۔ عباس دے بازو قلم ہو گئے، جڑے ویلے میرے مولا دے بازو قلم ہوئے، اون ویلے میرے مولا نے اپنے گھوڑے دے نال گل کیتی، پڑھدا پیا ہاتھ قلم تھی گئے، جڑاں غازی دے وہ ترٹ مان گیا شرفا دا، سر رکھ رہا وار دی گردن تیرے آغازی وال وال آدھا، تیوں پاسے گھن ونجے آئے وہ جے پاسے وہ ہو
ہووے ڈھیر ہجوم سپادا غازی آدھے مینو زینت لاہندیاں نہ دیکھے وچ بن دے پیو صغیر غازی آدھے مینو حسین زین تو لاہندیاں نہ دیکھے بسم اللہ عباس دے بازو کلم ہو گئے ایک تیر آئے جڑا مشک چان لگ گئے سارا پانی زمین تے لڑ گئے یہ پانی نہیں لڑے عباس دی حسرتاں دا خون لڑے ایک تیر آئے جڑا عباس دی آنکھی چان لگ گئے ہن عباس دے بازو ہن کوئی نہ عباس نے تیر کی میں کٹھائے ایویں گھوڑے دی گردن دے نال تیر رکھائے اتے اپنا زانو رکھائے سر اچا کر کے عباس نے تیر کٹھائے حسین کرسی چھوڑ کے آ دے ڈاڈا اوکھا ودا تھیندے ایک ملاؤں نے گرزوار کیتے عباس زین چھٹیے پردہ پہ آئے ایک امل بنی نہ دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش منگائے گئے تیڈے لالچ زر جاگیران دا خط لکھ لکھ کے بل بس قبلہ عباس زین چھوڑیے حسین عباس دی لاش سے آئے نا کے سر جھولی چپائے عقل مار کے آدن عباس کوئی وصیت غازی آدھے مولا ایک وصیت ایک کم میں سید آدھے پہلے کم ڈس غازی آدھے مولا میری کاکچ خون ہے کاکچ ریتے مولا تینو تکلیف نہ دیواں میرے بازو ہن کوئی نہ میری آنکھاں صاف کر میں تیرے چہرے دی زیارت کراں حسین بھیرا دی آنکھاں صاف بیٹھا کریں دے تے رو رو کیا دے بھیڑاں نو کہندے سہارے تے چھوڑی وینائے تیریاں بھینی ڈاڑیاں پردے دارن سیدہ دے عباس ہون وصیت غازی آدھے مولا بھین دی چادر دواستی میری لاش خیمے نہ گھن ونجے کیوں عباس مولا متا سکینہ کے چاچا پانی کی تھئی سیدہ دے عباس ہن اپنی منوائی ہن میری کار دے غازی آدھے میرے سامنے عرض نہ کر حکم کر سیدہ دے عباس ساری زندگی نوکر چھڑیں داریں آج بھیرا سڈن دا نام آئے غازی آدھے مولا تینوں بھیرا سڈے تا حسن سڈے یا زینب و کلثوم سڈن میں تا نوکراں جڑے ویلے حسین سمجھے عباس مینوں بھیرا نہیں سڈیں دا حسین عقل مار کیا دن امام ہو کے حکم پیا دینا سڈ بھیرا جڑے ویلے امامت دا حکم ملے اون ویلے پاسے نالوں ہکالے بھرکے والی مستور رو کے آدیے تیری پاک وفاتوں غازی بچڑا میں صدق کراں دارین ہن او گل من میرا غازی بچڑا جیڑا دین دائیو حکم تو آنکھ میں پتر بطول دا ہاں زینب میری بہن میں ماں بن کے تیری لاشوں تے پیا کر زاں بچڑا غازی آدھے آئیو میرا حسین ویر آئیو میرا مظلوم ویر سیدہ دے عباس و خیمے دے بوئے تے بہن انتظار پہ کرن دی آئی ایک واری آکھ آئیو میری شام دی قیدن بہن غازی آدھے آئیو میری نواب بہن اللہ لعنت اللہ
برائے خوشنودی محمد وال محمد بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ سلسلہ مجلس اپنے مقررہ وقت سے رواں دواں ہے. میں سید شجاعت عباس بخاری کے بعد نہایت مقدمانہ محترم علی جناب اظہر خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد وآل محمد میں اپنا خوبصورت نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار دیگر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب ہجرت کے حوالے سے ایک دو اشعار منقبت کے اور ایک دو بند صاحب کا پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے. تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے. اور چین سے خطروں میں سو جانا کتنا مشکل ہے. تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے. دنیا تم کو رب مانے تو ایسے عالم میں دنیا تم کو رب مانے تو ایسے عالم میں خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے. خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے. آیتیں پڑھ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن آیتیں پڑھ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. پھپھیاں دی پیشی عابد نوں ہائے خون روا گئیے. اینو موت سکینہ دی لوگو اینو موت سکینہ دی لوگو بیمار بڑا گئیے. پھپھیاں دی پیشی عابد نوں ہائے خون روا اپنی اکھیاں نال ویکھی
اس ویلے زینب دا بس خبر ردام اترن دی بس خبر ردام اترن دی ایڈ جگر نکھا گئی پھپھیاں دی پیشی عابد نو ہائے خون روا گئی مر گئی سکینہ شمر کولو نہیں لوڑ بچاون دی پر یاد رہے گی عابد نو وچ قید سواون دی کچھ درد بتا گئی دے کچھ درد بتا گئی دے کچھ درد مکا گئی پھپھیاں دی پیشی عابد نو ہائے خون روا گئی ماشاءاللہ حسن خان صاحب مالکوں کی بارگاہ کے اندر خوبصورت نظرانہ پیش کر رہے تھے. اس سے قبل کے مجلس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں ملتمس ہوں تمام حاضرین محفل سے کہ ممبر سے قریب تر ایک قدم آگے آتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والے عزاداران کو پیچھے جگہ میسر آ سکے. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. تھوڑا آگے آتے جائیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد بس حاضر محفل آج باذن مولا مہدی شہادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام برآمد کی جائے گی. 4 مصرے شہادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے، اور آپ کے خطیب آپ کے روبرو ہیں کہ سجدج وہی ہے اور وہی چار ڈھال ہے. محترم محمد علی وفا صاحب کے 4 مصرے. سجدج وہی ہے اور وہی چار ڈھال ہے، ابن حسن علی کی مکمل مثال ہے. سجدج وہی ہے اور وہی چار ڈھال ہے، ابن حسن علی کی مکمل مثال ہے. زینب نے پوچھا حال جو قاسم کی جنگ کا، زینب نے پوچھا حال جو قاسم کی جنگ کا، عباس نے کہا وہی خیبر کا حال ہے. یا علی مشکل کشا. حاضر محفل اسی کے ساتھ ہی نہایت محترمانہ ہمارے محترم مہمان ذاکر خطیب آل محمد غضنفر عباس تو اس حساب سے نہایت محترمانہ ملتمسوں تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی خوبصورت خطابت کا نذرانہ پیش فرمائیں. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ور محمد و آل محمد صلوات. ادھر کا درشان اور ادھر ٹھیک ہے. اس کو ذرا سے کس دیجیے.
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ بفیض اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کی طیب و طاہر بابرکت بارگاہ سماعت میں آج ہماری 8ویں گفتگو کے آغاز کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ کے 7 دن تک مسلسل جو معروضات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات فضائل و مناقب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی، انہی سے متصل بلا فصل اور مربوط ہوتے ہوئے آج کی یہ پاکیزہ گفتگو بھی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ محافظان رسالت اور قرآن مجید کے سبجیکٹ پر آپ تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، اور میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ کی سماعتوں کی آبیاری کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کے 6 سورے کی 89ویں آیت میں اللہ نے اپنی بارگاہ کے ہادیوں کا بڑا خوبصورت تعارف پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ناصروں کا اور مددگاروں کا عرفان بھی سماعت بشریت تک پہنچایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے جن کو بھی رہبر بنایا ہے اور عالم انسانیت کا ہادی بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، کشور بشریت کا جن کو ہم نے پیشوا بنایا ہے، نجات کا ذمہ دار اور ہدایت کا طرفدار جن کو ہم نے قرار دیا ہے، جن کا ہم نے سلیکشن کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چناؤ کیا ہے، وہ تمام کے تمام انبیاء اس کمال کے متحمل ہیں اور ان صفات سے متصف ہے کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، ذخیرہ علم عطا کیا، وسیلہ علم عطا کیا، اور دولت علم سے ان کو نوازا، اور علم دینے کے بعد ہم نے ان کو اقتدار دیا، قوت دی، طاقت دی، تصرف دیا، اس کائنات پر کنٹرول دیا، اور اس پوری دنیا پر ان کو غلبہ اور قابو اور رسائی عطا کی۔
یہ دو کمالات دینے کے بعد یعنی پہلے علم میں منفرد کیا اور پھر طاقت میں منفرد کیا، پھر ان کو ہم نے نبی بنایا، ان کے سروں پر تاج نبوت سجایا، ان کو مسند رسالت پر بٹھایا۔ پہلے دو چیزوں سے گزارا، دو صفتوں سے گزارا، دو مرحلوں سے گزارا، دو منزلوں سے گزارا، علم دیا اور طاقت دی، اور پھر ہم نے ان کو نبی بنایا۔ ہمارا مذہب، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا کنسپٹ اور ہماری ملت اور ہماری شریعت ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنا رہبر انہی کو مانیں جو علم میں بھی بے مثال ہوں اور طاقت میں بھی لاجواب ہوں۔ ہمارے مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی جاہل کو رہنما نہیں مانا، ہم نے کبھی کسی کمزور کو، باطل کے سامنے جھکنے والے کو یا باطل سے ڈرنے والے کو، لرزنے والے کو، باطل سے دہشت زدہ اور وحشت زدہ ہونے والے کو ہم نے اپنا رہنما تسلیم کبھی نہیں کیا۔ یہ ہمارے مذہب کی پاکیزگی اور مضبوطی ہے اور حقیقت و صداقت ہے جو ساری دنیا کے سامنے واضح ہے اور اوپن ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا وہ انہی دو صفتوں میں اپنے دنیا میں، اپنے افراد میں اور اپنے زمانے میں بالکل ممتاز تھا، منفرد تھا، بے مثال تھا، لاجواب تھا، بے نظیر تھا، اس کے جیسا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ہادیوں کے تعارف کے بعد، رہبروں کے انٹروڈکشن کے بعد اور اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کی پہچان کے بعد، علامت کے بعد، اس نے نبوت کے محافظوں کا اور رسالت کے ناصروں کا تعارف بھی کرایا اور ان کی کوالٹی یہ بتائی، ان کی صفت یہ بتائی اور ایک چیلنج کیا۔ اللہ نے پوری انسانیت سے اعلان کر دیا کہ تم اگر ہماری بارگاہ کی نبوت کو، رسالت کو، امامت کو، ولایت کو، خلافت کو، صاحبان ہدایت کو، کسی کو بھی اگر تم نہیں مانتے ہو، سب مل کے اگر انکار بھی کرتے ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے اور کوئی زحمت ظاہر ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نبوتوں کو بے وارث نہیں چھوڑا، ہم نے رسالتوں کو بے وارث نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے ان کا وارث، ان کا ناصر، ان کا مددگار اور ان کا نگراں اور ان کا ہم نے ہیلپر ان کو بنایا ہے جو کبھی ماضی میں کافر نہیں رہے، جنہوں نے کبھی کفر سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ رسالت کی عظمت کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، امامت کی رفعت کیا ہے، خلافت کی شان کیا ہے اور رسالت کی اپنی منزل کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر قرآن مجید میں آیات کا ذخیرہ ہے۔ اگر تلاوت کرنا چاہے مسلمان تو اس کے لیے بہت آسان ہے نبوت و رسالت، امامت و ولایت اور خلافت کو سمجھنا، لیکن جہاں تک ان کی نصرت کرنے والوں کا تعلق ہے، یہ سبجیکٹ اللہ نے ضرورتاً چھیڑا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت کا ناصر کون ہوتا ہے، رسالت کا ناصر کون ہوتا ہے اور صاحبان ہدایت کی مدد کرنے والوں کا منصب اور ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے صاف اعلان کیا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والا رسالت کا ناصر نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کر جو کبھی کافر رہا ہو، اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی لہجے میں اور کسی بھی موقع پر، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، طرفت العین کے لیے، اگر چشم زدن کے لیے بھی کوئی کافر رہا ہے تو اس کو نصرت رسالت کا منصب نہیں مل سکتا، یہ مقام اس کو میسر نہیں آ سکتا اور یہ کمال اللہ اسے عطا نہیں کر سکتا۔ اب رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، کل تک کی گفتگو میں آپ نے سنا اور مشیت کا مزاج بھی آپ نے پہچانا کہ اللہ نے ہدایت کا آغاز کیا خلافت سے۔ خلافت کو جب اس نے آگے بڑھایا، اونچا کیا، اس کو اپ گریڈ کیا، جب اس کو ترقی دی
اور کریے گا تو اس کو نبوت میں کنورٹ کیا. خلافت کے بعد نبوت ہے، اور جب نبوت کو اس نے باکمال بنایا اور نبوت میں اس نے اپنی طرف سے فضیلتوں کا اضافہ کیا تو اس کو رسالت میں تبدیل کیا، اور جب رسالت اپنے شباب پر پہنچ گئی تو اس کو امامت میں بدلا. اور کر رہے ہیں آپ، امامت کب ملی؟ خلافت، نبوت، رسالت، ان سب کے بعد امامت کی منزل ہے. امامت کی پوسٹ بہت بعد کی چیز ہے اور بہت عظیم مرتبہ ہے اور رتبہ ہے. امامت کب ملی؟ حضرت ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوتا ہے. وہ بھی کب ہوتا ہے آغاز؟ آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، آپ دیکھیں دوسرا سورہ ہے، اس کو 124ویں آیت 124 ارشاد ہوا اذ ابتلی ابراہیم بکلمات. ہم نے اپنے خلیل کو، اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے رسول کو، اپنے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا. کلمات میں ان کا امتحان لیا. کلمات میں توجہ چاہ رہا ہوں، 2 کلموں میں نہیں، کلمات میں. آپ اگر عربی گرامر کو دیکھیں اور قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم کو دیکھیں، ہماری زبان ذرا ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، اور عربی کی لینگویج الگ ہے، قرآن کی زبان الگ ہے. ہمارے یہاں 2 ہی صورت ہوتی ہے، یا کوئی چیز سنگل ہوتی ہے یا پلورل ہوتی ہے، یعنی واحد ہوتی ہے یا جمع ہوتی ہے. لیکن قرآن کے اندر اور عربی کی زبان میں ایک تیسری سچویشن بھی ہے، توجہ کیجئے گا. اس کو قرآن میں تثنیہ کہتے ہیں، ڈبل، یعنی 1، 2 اور 3 یا اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے. 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 کو جمع کہتے ہیں. تو کلمہ، کلمتان، کلمات، کلمہ 1 کلمہ، کلمات 2 کلمے، اور کلمات 3 یا ان سے زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن واضح کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا وہ کم سے کم 3 کلموں میں ہوا، 2 کلموں میں نہیں ہوا. توجہ چاہ رہا، یعنی حضرت ابراہیم نے جو اقرار کیا وہ خالی توحید کا اور رسالت کا نہیں کیا بلکہ ولایت کا بھی اقرار کیا. 3 کلموں کا، سنیے گا، 3 کلموں کا آپ نے اعتراف کیا، ان میں امتحان دیا، ان میں آپ نے ایگزام دیا، اللہ نے ان کو آزمایا، ٹیسٹ کیا. 3 کلمے. غور کریے گا آپ. اب منزل دیکھیے، ایک جو پیغام قرآن دے رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا حسین ہے، بیوٹیفل ہے، اس کو پیش نظر رکھیے گا. آپ آدم سے چلیے اور جناب عیسیٰ تک چلے آئیے، آپ کو سب کا دین تو معلوم ہوگا کہ سب مسلم ہیں، سب مومن ہیں، لیکن مذہب نہیں کسی کا پتا. مذہب کیا تھا؟ آدم کا مذہب کیا تھا؟ نوح کا مذہب کیا تھا؟ جناب موسیٰ کا مذہب کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا مذہب کیا تھا؟ دین ہے سب کا معلوم، دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے. اللہ نے ہر نبی کا دین بتایا ہے قرآن میں، مذہب نہیں بتایا. مذہب صرف ابراہیم کا بتایا. قرآن مجید کا سورہ 7، یہ دیکھیں آپ پڑھیے جا کر صافات، 37 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 83 نمبر. اللہ نے واحد اکیلے ابراہیم کا مذہب بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم. ابراہیم شیعہ تھا. اور کریں گے آپ، ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے. حضرت ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ شیعہ تھا. آدم کو شیعہ نہیں کہا قرآن میں، نوح کو شیعہ نہیں کہا، جناب موسیٰ کو شیعہ نہیں کہا. تھے مگر وضاحت نہیں ہے. اللہ نے ان کے ساتھ لفظ شیعہ نہیں رکھا ہے قرآن میں. سب کا دین بتایا، سب کا ریلیجن بتایا، لیکن مذہب صرف ابراہیم کا بتایا. کیوں بتایا؟ اصل میں ہر نبی کے دور میں کلمے 2 تھے، کلمہ وحدت اور کلمہ رسالت. تو جو چاہ رہا ہوں، توحید کا کلمہ اور رسالت کا کلمہ. جہاں تک کلمتین تھے وہاں تک اسلام رہا، اور جہاں تینوں کلمے پڑھے ابراہیم نے ان کو اللہ نے شیعہ کہا. تو قرآن نے اعلان تو کر دیا کہ جس کو شیعہ ہونے کا شوق ہے اسے 3 کلمے پڑھنا پڑیں گے، 2 پر شیعہ نہیں بنتا ہے. یہ ہے منزل، یہ قرآن مجید ہے. بڑا فرما رہے ہیں آپ. تو اب ابراہیم کو شیعت کی ڈگری بھی عطا کی، اللہ نے بخشی. ان کو شیعہ کہا، اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم. حضرت ابراہیم شیعہ تھے. پھر ذہن میں رکھ لیجئے آیت 37واں سورہ 83ویں آیت،
یہ میرے گھر کا بیان نہیں ہے یا میرے گھر کی کتاب کا یہ اعلان نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو خلق کرنے والا ہے وہی مذہب بتا رہا ہے، اور کریے گا وہی مہر لگا رہا ہے ابراہیم کے مذہب پر کہ وہ شیعہ تھے۔ تو جب عبد ہو چکے، نبی ہو چکے، رسول بن چکے، اور رسول کے بعد خلیل بن چکے، خلیل کے بعد وہ شیعہ بن چکے اور اتنی منزلوں تک آ گئے، تب اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور امتحان جب لیا تو اب اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے کلمات کو پورا کر دیا، پورا پڑھا۔ یہ بھی بتایا قرآن نے کہ پورا کلمہ پڑھنے والا ہی شیعہ ہوتا ہے، جو ادھورا کلمہ پڑھے وہ شیعہ نہیں ہوتا، مکمل کرے، کمپلیٹ کرے۔ فَأَتَمَّا، اتمام کیا، کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، پورا کیا، تب یہ آپ کو لقب ملا ہے، یہ ٹائٹل ملا ہے اور یہ مذہب کی شناخت ملی ہے۔ اب جب اتنی بڑی منزل پہ آ گئے اور کامیاب ہو گئے تو اب کہتا ہے پروردگار انی جاعلوں کا للناس امامہ، ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ شاید میں بہت بڑی منزل پر آپ کے لطیف ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کیا بنایا پہلے ابراہیم کو؟ عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، شیعہ بنایا، امتحان لیا، کامیاب ہوئے تو امامت دی، اور امامت بھی کیا دی؟ للناس، صرف لوگوں کا امام بنایا ہے، جنوں کا امام نہیں بنایا، یعنی پوری امامت نہیں دی ہے، مکمل امامت نہیں دی ہے، ہاف امامت، اللہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ ہاف امامت بھی کب ملی؟ یہ ملی ہے نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد۔ کیا قرآن پڑھ کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی منزلوں سے جب گزرا تو تب اللہ نے اس کو آدھی امامت عطا کی۔ اگر ہم پوچھے کہ آدھی امامت والا کون ہے؟ ان کا نبی ہے۔ آدھی امامت والا کون ہے؟ کا رسول ہے۔ آدھی امامت والا کون ہے؟ خلیل ہے۔ آدھی امامت والا کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ اور پھر اس نے کہا من ذریتی، پروردگار مجھے دے رہا ہے تو میری اولاد کو بھی دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت مانگنے کا حق اس کو ہے جو پہلے سے نبی ہو، جو پہلے سے رسول ہو، جو پہلے سے خلیل ہو۔ نہ جانے میں کتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ قرآن ہے، دیکھیے گا آپ دیکھیں نا، کوالیفائی کر لے، پہلے نبوت سے گزرے، رسالت سے گزرے، خلت سے گزرے، اور پھر شیعت سے گزرے۔ اتنی مرتبوں پہ جانے کے بعد بھی اس لائق ہوتا ہے، اسے یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے اور یہ میسر آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو جواز کہ وہ امامت مانگے اپنی اولاد کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہیں پر رک جاؤ، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ یعنی جسے آدھی امامت ملی، ہمارے عقیدے میں قرآن کی بنیاد پر ہمیں اسے نبی بھی ماننا پڑے گا، رسول بھی ماننا پڑے گا، خلیل بھی ماننا پڑے گا۔ کس کو؟ جس نے امامت مانگی ہے اولاد کے لیے آدھی۔ تو جس کی اولاد کو اللہ مانگنے پر آدھی امامت دے، ہاف امامت دے، وہ تو نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ خلیل بھی ہے۔ اور جس کی اولاد میں بغیر مانگے پوری امامت رکھ دے، اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیے آپ جی؟ کیا منزل دیکھیے آپ، حضرت ابو طالب نے مانگی نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ ابراہیم مانگ رہے ہیں اور اللہ ابو طالب کی نسل میں امامت رکھ رہا ہے، اور ہاف امامت نہیں، مکمل امامت رکھ رہا ہے۔ تو اب سمجھیے، باپ وہ ہو جو اتنی منزلوں سے پہلے گزر چکا ہو، جب وہ امامت کا ظرف بنتا ہے تو میں ابو طالب کے لیے کیا کہوں، کیا مرتبہ قائم کروں، میں حضرت ابو طالب کی کیا منزل بیان کروں آپ کے سامنے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن تو حضرت ابو طالب کو ابراہیم سے بڑا بتا رہا ہے اور مسلمان کفر و ایمان میں الجھا ہوا ہے۔ اور کریے گا، دیکھیں آپ سمجھیے، یہ قرآن ہے، اس کو ذرا سمجھیے اور آپ محسوس کریں گے اور سماعت فرمائیں گے تو آپ کو حیرت تو نہیں کہہ سکتا لیکن خوشی ضرور ہوگی، مسرت ضرور ہوگی، دل ضرور کھلے گا، چہرے ضرور کھلیں گے گلاب کی طرح، دماغ ضرور معطر ہوگا، سماعتیں ضرور خوشبودار ہوں گی، اور آپ مودت میں ڈوب جائیں گے جب ان کی منزلت کو سمجھیں گے، ان کی حیثیت کو سمجھیں گے۔
کیا کہا اللہ نے؟ فقط وکلنا بہا قومن، ہم نے قوم بنائی ہے، ایک ایسی قوم رکھی ہے، ایک ایسا گروہ، ایسی شخصیتیں، ایسی جماعت، ایسا لشکر ہم نے رسالت کی حفاظت کے لیے، نصرت کے لیے، جو کبھی بھی لیسو بہا، جو کبھی کافر رہے نہیں، کبھی کافر تھے ہی نہیں، وہ کبھی بھی کافر نہیں تھے۔ اب بات ہے صاحب، تو جس کو اللہ رسالت کا ناصر بنائے گا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب اگر اللہ پہ یقین ہے اور قرآن پہ ایمان ہے تو اب کیا کہیے گا ابو طالب کو؟ اس لیے کہ تم نے اپنی ہر کتاب میں انہیں ناصر رسول لکھا ہے، اور کریے گا آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ اسلام کی، ہر کتاب میں ناصر رسول لکھا ہوا ہے، ناصر رسول لکھا ہوا۔ اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے، مسلمان بھی بڑا سنجیدہ ہے، سینسیٹیو ہے، حساس ہے۔ یہاں پر میں عجیب آپ کے سامنے خوبصورت سی ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے یوتھ، یہ جو بیٹھے ہوئے مستقبل ہماری قوم کا، یہ اہل بیت کا لشکر، مودت کا گروہ، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ تشریف فرما ہے، رونق فرش عزا بنے ہوئے، زینت فرش عزا بنے ہوئے ہیں، ان کو بہت کھل کے سماعت کرنا چاہیے تاکہ اپنے مذہب کی حقانیت کا احساس ہو سکے اور اپنے دین کی صداقت کا ان کو شعور آ سکے۔ توجہ کریے گا آپ، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اب آئیے صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ پہلی آیت تو سنیے، سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، آیت نمبر 43، ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی ایک فطرت ہے جس پر وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، ایک نیچر ہے اللہ کا، ایک نیچر ہے، ایک عادت ہے، ایک فطرت ہے، اسے فطرت کہا ہے، ہماری آپ کی زبان میں نیچر کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ، اللہ کی ایک فطرت ہے، ایک قانون ہے، ایک سیرت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے، ایک جادہ ہے، ایک روش ہے، ایک انداز ہے اللہ کی طرف سے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے پروردگار عالم کا جو اس نے قائم کیا ہے۔ کاہے پہ پیدا کرتا ہے وہ؟ فطر الناس جمیعا، فطرت پہ سارے انسانوں کو اس نے پیدا کیا، اور پھر چیلنج کیا لا تبدیلا لخلق اللہ، اللہ کے تخلیق کرنے کا یہ فطرت والا انداز کبھی چینج نہیں ہوگا، کبھی بدلے گا نہیں، ہر شے کو اس نے اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہوئی فطرت کیا ہے، تو یہ میرے نبی نے بتایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کلو مولودن یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب آئیے، آپ نے مجھ طالب علم سے اتنی بڑی بات سن لی اور آپ خوش بھی ہوئے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، اور پہلو اہم یہ ہے جس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہر بچہ مسلم پیدا ہوا، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، چائلڈ جب بھی پیدا ہوتا ہے، یہودیوں میں پیدا ہو، نصارہ میں پیدا ہو، ہندوؤں میں پیدا ہو، مسلمانوں میں پیدا ہو، ہوتا کیا ہے پیدا؟ مسلمان پیدا ہوتے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہے کلو مولودین، ایوری چائلڈ، ہر بچہ، کل کی بات کہی ہے، ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے فطرت کہا اور پیغمبر نے اسلام کہا، فطرت کا ترجمہ پیغمبر نے اسلام کیا ہے۔ تو جب پیغمبر کے مطابق ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ 1,24,000 انبیاء کاہے کے لیے آئے؟ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی جب ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بورن جب ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے نا، یہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو سمجھیے نا۔ تو پھر یہ رسالتیں کیا کرنے آئی، یہ نبوتیں کیا کرنے آئی؟ تو اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو پیدا مسلم ہی کیا تھا، مگر ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے، وہ اسلام سے ہٹاتا ہے۔ جب اسلام سے ہٹ جاتا ہے بچہ تو ہٹے ہوئے اسلام کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہم نبوتیں بھیجتے ہیں، ہم رسالتیں بھیجتے ہیں۔ رسالت کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ اب میں یہیں پر روکتا ہوں، پھر اگر موقع ملے گا، چونکہ ذرا یہ وضاحت طلب بات ہے اور بڑی اسٹرانگ بات ہے، اس کے لیے بڑے ثبوت اور بڑی سندیں چاہیے، وقت بھی چاہیے۔ تو ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اب نبی حیرت ناک بات فرماتے ہیں، ہوتا تو پیدا مسلمان ہی ہے، اب واہ ہو یوحدانے ہی،
مگر اس کے پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا لیتے ہیں. غور کریے گا, شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں. میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ پیدا تو مسلمان ہی ہوا تھا مگر یہودی گود مل گئی, اس میں پلا تو یہودی ہو گیا. رزلٹ کیا ہوا؟ یہودی بن گیا. پرورش کرنے والے نے اس کو اپنے جیسا بنا دیا. اور جو چاہ رہا تو بڑی بات ہے, بتائیے گا, فرمائیے گا, دیکھے گا, سنیے گا صاحب. بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں میں, بڑی اہم منزل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر ذرا سا پیچھے آ جائے. اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے نبوت کا ناصر اس کو بنائے جو کبھی کافر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب کہ پیدا مسلمان ہوا تھا, مسلمان ہی رہا, کبھی نہیں بنا کافر. اور کریے تو اللہ نے کیا کہا؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے مگر ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں آپ کے. جیسی گود ملی, جیسے پیرنٹس ملے, جیسے مربی ملے, جیسی گود ملی, جیسے پرورش کرنے والے ملے, ویسے بچہ بن گیا. ہندو کے گھر پیدا ہوا, ہندو نے پالا, ہندو بن گیا. عیسائی کے گھر پیدا ہوا, عیسائی نے پالا, عیسائی بن گیا. یہودی کے گھر پیدا ہوا, یہودی نے پالا, یہودی بن گیا. مجوسی کے گھر پیدا ہوا, مجوسی نے پرورش کیا تو بچہ مجوسی بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر کوئی بھی پیغمبر کہتا تو اس میں زور پیدا نہ ہوتا. یہ میرے حبیب نے کہا, رسول نے کہا کہ یہ جو آپ کو مختلف ڈیفرنٹ ریجن نظر آ رہے ہیں, مذاہب نظر آ رہے ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ آغوشوں نے بنائے ہیں, یہ گود نے بنائے. جیسی گود میں پلا بچہ ویسا ہی ہو گیا. تو سرکار ہر بچہ تو مسلمان پیدا ہوا تھا, یہودی کے گھر آ گیا, یہودی نے اسے یہودی بنا دیا اپنی گود میں پال کر, عیسائی نے اسے عیسائی بنا دیا اپنی گود میں پال کر, مجوسی نے اس کو مجوسی بنا دیا اپنی گود میں پال کر. جاگ رہے ہیں نا, بیدار ہے نا؟ تو جس نے جیسی گود میں پالا ویسا بچہ بن گیا. سرکار یہ بات آپ نہ کہیے اس لیے کہ آپ ابو طالب کی گود میں پلے ہیں. فرمائیے گا ہائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اس کی گود میں پلے. آپ کو پالنے والے ابو طالب ہیں, ابو طالب نے پالا ہے, اور آپ بباغ دہل یعنی بہت اعلان کے ساتھ اونچی آواز میں کائنات کو اپنا میسج دے رہے ہیں کہ جیسی گود میں بچہ پلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو محمد کس کی گود میں پلے؟ ابو طالب کی گود میں پلے نا, پلے نا. تو جب ہر بچہ ویسا ہوتا ہے جیسا پالنے والا, تو یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں, آپ کس طرح کے ہیں؟ بلا نہ کریے, بلا دیکھیے. اس گہرائی میں آپ نے فکر کی, تدبر کیا, تحقیق کی, تو اب رسول اللہ کیا ہوں گے؟ وہی تو ہوں گے نا جیسی گود میں پلیں گے. اب یوں سمجھیے, پگڑی باندھے ہوئے, داڑھی اپنی بڑھائے ہوئے, کرپان لگائے ہوئے, اگر کوئی یہاں پر آ جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کہا یہ سکھ آ گیا. میں پوچھوں گا یہ سکھ ہے تو کس کا بیٹا ہے, کس گود میں پلا ہے؟ وہ کہا وہ بھی سکھ تھے جنہوں نے پالا ہے. کوئی یہودی آ گیا, ٹوپی لگائے ہوئے, داڑھی بڑی, غور کریے آپ, وہ آیا یہاں پر. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جوز ہے, یہودی ہے. میں کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اس کا باپ یہودی تھا. پتہ یہ چلا کہ جیسی گود ہوتی ہے ویسا پلنے والا ہوتا ہے. باپ کا مذہب نہیں پوچھا جاتا, پلنے والے کا دیکھا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, مسلمانوں نے الٹی گنگا بہائی. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ یہ بحث نہ کرو کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا, یہ بتاؤ محمد کا مذہب کیا تھا. اور کریے گا پیغمبر کا مذہب بتاؤ. دیکھیے آپ, پیغمبر کا مذہب بتاؤ. سلامت رہے, سلامت رہے. بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد والے. ٹھیک ہے. اب یہاں آ کے پھنس گیا مسلمان, بری طرح گرفتار ہو گیا. گلا خلاصی کیسے کرے, ڈھنائی کیسے کرے؟ ان کا پلے تو ہیں ابو طالب کی گود میں, تو جو رسول کا مذہب ہوگا وہی ابو طالب کا مذہب ہوگا. اور پھر ایک چھوٹی سی بات, حالانکہ یہ میری خطابت سے کچھ میل نہیں کھاتی ہے, ریلیٹ نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا ضرور. آپ نے ایک موقع پر ضرور دیکھا ہوگا, دعوت میں یہ چیز نہیں ہوتی, کہیں جائے آپ سفر میں یہ چیز نہیں ہوتی, کہیں پر بیٹھ جائے تقریب وہاں چیز نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح پڑھائیں تو اس میں آپ یہ لحاظ کرتے کہ میرے مذہب والا پڑھائے نکاح.
توجہ دیں، غور کریے گا، دیکھیے گا، بس اتنی سی بات ہے کیا نہیں؟ کون پڑھائے نکاح؟ میرے مذہب کا عالم پڑھائے، میرے مذہب کا مفتی پڑھائے، میرے مذہب کا پریسٹ پڑھائے، کون پڑھائے گا؟ مذہب والا۔ اور کریے تو کیا تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، عقد کس نے پڑھایا؟ پیغمبر کا عقد کس نے پڑھایا؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اب چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو سورہ ہے، میں نے ایک دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جانوروں کے نام سے بھی سورہ ہے نا؟ یہ انعام، سورہ انعام جو روزانہ آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ انعام نام کی جمع ہے، نام کہتے ہیں اینیمل کو، چوپائے کو، یعنی یہ جانوروں والا سورہ ہے، چوپائے والا سورہ ہے۔ گھوڑوں کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور دوسرے چوپایوں کا ذکر ہے نا؟ چیوٹی کا سورہ، آنٹ کا سورہ، سورۃ النمل، اس کے اندر جائیے دیکھیے آپ، گھوڑوں کا سورہ یہ سورہ ہے، فیل کا سورہ، ہاتھی کا سورہ، تو یہ سارے سورہ ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ارے بھائی مکڑی کا سورہ، عنکبوت سورہ ہے، مکڑی کا سورہ ہے، تو ہر طرح کا سورہ قرآن میں رکھا ہے۔ ان کے لیے بھی بہت وقت چاہیے، ان کے وہ تمام کے تمام ریزنز بتانے کے لیے کہ اللہ کا پروگرام کیا ہے، اس طرح کے نام کیوں رکھے ہیں سوروں کے، بلا فرمائیے آپ۔ تو سورہ نمل میں ایک واقعہ بیان کیا ہے پروردگار عالم نے، ایک نبی کا، ایک صاحب حکومت کا، وہ کنگ بھی تھے اور نبی بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، مطہر بھی ہے، ہادی بھی ہے، رہنما بھی ہے، پیشوا بھی ہے، رہبر بھی ہے، نبی اور رسول ہے بھائی، لیکن وہ بادشاہ بھی ہے، کنگ بھی ہے۔ رسالت کا مزاج اور ہوتا ہے اور بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دونوں مزاج میل نہیں کھاتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ریلیٹ نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں۔ مگر اللہ نے صاحب عصمت پیغمبر کو بادشاہی عطا کی، اور جب بادشاہی عطا کی تو آپ سوچتے ہوں گے ان کی بادشاہی کیا تھی؟ ان کی بادشاہی برڈ پر، پرندوں پر، چرندوں پر، حیوانات پر، زمین کے ذروں پر، دیو پر، جنوں پر، سب پر تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اور کریے گا آپ، ان کی بادشاہی، ان کا تصرف، ان کا کنٹرول، ان کا اقتدار ہے نا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ، ہم نے ان کو حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا ہر شے پر، دنیا کے ذرے ذرے پر ان کا اقتدار تھا، ان کی بساط اڑتی تھی۔ آج آپ پلین میں اڑتے ہیں، وہ پلین کی ضرورت نہیں تھی ان کو، بساط، چٹائی، بوریا، وہ ہوا پہ اڑتا تھا۔ سلیمان جاتے تھے، ایک روز جا رہے، اب یہ ہے 27واں سورہ 27 نمبر، آیت نمبر 17 پڑھیے گا۔ حضرت سلیمان گزر رہے، جا رہے ہیں، اپنی مملکت دیکھ رہے ہیں، اپنی کنٹری دیکھ رہے ہیں، اپنی سلطنت دیکھ رہے ہیں، اور اپنے امور سلطنت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے جیسے ہی جناب سلیمان کی بساط ایک مقام پر پہنچی تو زمین پر سے آواز آ رہی تھی ایک چیوٹی کی، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، یہ چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ غور کریے گا آپ، یعنی چیوٹی نے اپنی برادری کی چیوٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، دیکھو کہیں تمہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر کچل نہ دے، تم چلی جاؤ بلوں میں، اپنے آپ کو بچا لو، سیف کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو اب قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان چیوٹی کی بات سن کر ہنس پڑے، بے اختیار ہنس پڑے، دندان گرامی ظاہر ہو گئے، اتنے زور سے ہنسے۔ ایک ہوتا ہے ضحک، ایک ہوتا ہے تبسم۔ تبسم کہتے ہیں کھلکھلا کے ہنسنے کو، جس ہنسی کی آواز آ جائے دوسروں تک۔ حضرت سلیمان اتنے زور سے ہنسے کہ دوسروں تک آواز چلی گئی، کیا بات پر ہنسے؟ من قولہا، تو اس قول میں کیا بات تھی جو سلیمان کو ہنسا دیا؟ کیا ہنسایا؟ آپ نے دے گا، یہ ہے قرآن، یہ ہے کمال۔ اصل میں چیوٹی نے کہا تھا کہ سلیمان کہیں تمہیں کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، لا شعوری طور پر، یعنی چیوٹی نے شعور پہ حملہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان اس لیے ہنسے کہ نبوت کے ذہن پر، شعور پر حیوان ہی حملہ کر سکتا ہے۔ اور کریے گا، یہ بتانا مقصد تھا، فرمایا
اتنی سی بات ختم لاؤ. جب بات چھڑ جاتی ہے تو میں مجبور ہو جاتا ہوں عزیزوں. اب صاحب قالت نملتن، قالت بنا ہے قول سے، وائس، آواز ہے، بولی، چیوٹی بولی. قالت، یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی آپ کی مذہبی کتاب ہے، اگر کوئی چیلنج کر دے تو پروف کیسے کرو گے؟ کوئی میڈیا ایسا ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈر یا کوئی ایسا آپ کے پاس سورس ہے جو چیوٹی کی آواز کو ریکارڈ کر سکے؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا چیوٹی. اچھا چلیے ریکارڈ میں نہیں آ سکتی، ٹیپ ریکارڈر میں نہیں آ سکتی، کہیں نہیں آ سکتی، تو ایسا کیجئے چیوٹی کو اٹھا کر کان میں رکھ لیجئے اور بتائیے کیا کہہ رہی ہے. ان کا صاحب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اس کی تو آواز ہی نہیں ہوتی. تو جناب سلیمان میں اور چیوٹی میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ 5.25 کلومیٹر کا. اب دیکھو شیعہ مذہب کی بنیاد دیکھو، ہمارے یہاں جو جمعہ کا ڈسٹینس ہے وہ 5.25 کلومیٹر ہے. بلا فرمائیے گا، اور کر رہے ہیں نا آپ، نہیں سمجھے آپ؟ 5.25 کلومیٹر پر جناب سلیمان اڑ رہے ہیں اور چیوٹی ہے 5.25 کلومیٹر نیچے. 1 فرسخ کا ڈسٹینس ہے. جس کی آواز کو کوئی میڈیا کیچ نہیں کر سکتا اس کی آواز سلیمان نے سنی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام انسان کی سماعت اور ہے، سلیمان کی سماعت، نبی کی سماعت اور ہے. 5.25 کلومیٹر سے بے آواز چیوٹی بولی، سلیمان نے سن لیا. سلیمان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سلیمان اپنے میں خود ہے، نبی ہے، رسول ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، معصوم ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، منتخب ہے، مصطفیٰ ہے، چنے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، سب کچھ ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ کے نمائندے ہیں مگر اپنے اندر ہیں محدود، لمٹ کے اندر، لمیٹیڈ ہے، محدود ہے. آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں سلیمان کا ہاتھ سلیمان کا ہاتھ ہے، ید اللہ نہیں ہے. سلیمان کی زبان سلیمان کی زبان ہے، لسان اللہ نہیں ہے. سلیمان کا چہرہ سلیمان کا چہرہ ہے، وجہ اللہ نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. سلیمان کا کان سلیمان کا کان ہے، اذن اللہ نہیں ہے. تو جب تیرے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان کا بندے کا کان، اپنا کان 5.25 کلومیٹر کی چیوٹی کی آواز کو جو بے آواز ہے اسے سن سکتا ہے، تو جس کا لقب ہی اذن اللہ ہو، اللہ کا کان، اگر میں یہاں سے کہوں یا علی وداع اور وہ غضب سے نہ سنے، دیکھیے گا یہ قرآن مجید کمال کی بات ہے صاحب، کمال کی بات ہے. کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ. جنود کہتے ہیں لشکر کو، آرمی، فوج. سلیمان کی فوج اور سلیمان تمہیں کچل نہ ڈالے. کچلنے کا مطلب ہوتا ہے پاؤڈر نہ بنا ڈالے، مسل نہ ڈالے. آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ لیا. ایک بات بھی اگر نالج میں اضافہ کر دے تو بہت بڑی بات ہے نا. توجہ کیجیے گا، کیا کہہ رہی چیوٹی کہ سلیمان کچل نہ دے، کچل نہ دے. کچلنے کا مطلب تو جب ہوگا نا جب پیروں تلے آئے، قدموں کے نیچے آئے، تبھی تو کچلی جائے گی. سلیمان تو 5.25 کلومیٹر پر ہے تو کچلیں گے کیسے؟ تو 5.25 کلومیٹر دور ہے. تو یہ لفظ کیوں رکھا اور اس کو قرآن نے کیوں اپنایا؟ کچلنے کا، پاؤڈر بنانے کا، مسلنے کا، بالکل زیرہ ریزہ ریزہ کر دیں گے. سلیمان کچل ڈالیں گے. تو یہ کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیروں سے کچلنا نہیں. اصل میں ہر مخلوق کائنات میں، پڑھو سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اس کی 45ویں آیت ہے. ارشاد ہوا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو، تسبیح نہ کر رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ چیوٹیاں بھی عبادت کر رہی تھی. اب یہ جو چیوٹی نے کہا کہیں تم کچلی نہ جاؤ سلیمان کو، اصل میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ کہیں سلیمان کے تزک و احتشام اور شان و شوکت کو دیکھ کر کہیں تم اچنبے میں پڑھ کر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دینا. توجہ چاہ رہا ہوں، غافل نہ ہو جانا. یہ غفلت جو ہے یہ کچلے جانے کے معنی میں ہے، یعنی تم کچلی جاؤ گی، اتنا وقت تمہارا برباد ہو جائے گا. یہ ہے کچلا جانا، بس یہی تو ہے چیوٹی کا کمال ہے. 5,500 سال کے بعد یہی میدان، یہی صحرا، یہی ڈیزرٹ
جہاں چیوٹی کہہ رہی تھی کہ سلیمان جا رہا ہے اپنی بساط پہ بیٹھا ہوا، تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، وہیں پر سلمان ساتھ ہے، علی کے پیچھے پیچھے ہے۔ سلمان سے کہا علی نے، سلمان سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا مولا ایک بل کے اوپر ایک چیوٹا ہے، قدموں کو اوپر کر کے کہہ رہا ہے اے چیوٹیوں بلوں سے نکلو۔ اپنے اپنے بلوں سے نکلو، نہیں سمجھے آپ؟ کیا کہا؟ اخرجوا من مساکنکم۔ اب دو لفظیں برابر کی ہیں، قرآن نے کہا ادخلوا فی مساکنکم، چلی جاؤ اپنے بلوں میں، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے چیوٹا؟ اخرجوا من مساکنکم، اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ جب سلیمان آ رہے تو کہہ رہا تھا بلوں میں جاؤ، جب علی آ رہے تو کہہ رہا ہے بلوں سے نکلو۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ کس نے سنا؟ یہ جناب سلمان نے سنا۔ آپ بیٹھے ہیں فرش ادا پر، آپ نے ابھی فیصلہ نہیں لیا، سلیمان نے خود سنا تھا، اپنے ساتھیوں کو نہیں سنا پائے تھے، لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ سلمان کو سنا دیا، چیوٹی کی آواز سلمان کو چلا دی۔ اب سلمان آگے بڑھے، مولا مسکرائے، سلمان کیا سنا؟ کا چیوٹا کہہ رہا ہے کہ بلوں سے نکلو، قد جاءکم ولی اللہ، تمہارے پاس اللہ کا ولی آ گیا، اللہ کا ولی آ گیا۔ تو کہا سلمان جا کے تو پوچھو کہ سلیمان کی آمد کے وقت تو نے کیوں اعلان کیا تھا کہ بلوں میں چلی جاؤ، اور آج کیوں اعلان کیا ہے کہ بلوں کے باہر نکل آؤ؟ سلمان نے پوچھا یا ایھا النملہ لما تقول اخرجوا من مساکنکم قد اتی ولی اللہ، ارے نکلو اپنے اپنے بلوں سے، کیوں کہہ رہی ہے اپنے بلوں سے نکلو؟ اور جب سلیمان گزرے تھے تو کہا تھا ادخلوا فی مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو چیوٹی نے مسکرا کے کہا سلمان علی کی بارگاہ میں کتنے دن سے ہے، کب سے صحبت میں ہے؟ اور کہتا ہوں یعنی جس کو ڈگری ملی 10ویں درجے کی، چیوٹی نے اسے چیلنج کر دیا، کب سے صحبت میں، کتنا بڑا صحابی ہے۔ وہ کہا میں تو رسول کی صحبت میں بھی رہا ہوں۔ کہا رسول کا صحابی ہو کے امتیاز کا شعور نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہو جائیے گا عبادت میں، یہ قرآن مجید ہے، ذرا سمجھیے گا حضور کیا کہا؟ وہاں کہا چلی جاؤ بلوں میں، یہاں کہا نکل آؤ۔ چونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے نا، تو عبادت سے وہاں غفلت کا ڈر تھا، عبادت چھوٹنے کا ڈر تھا، لیکن جہاں علی آ گئے وہاں عبادت نہیں چھوٹتی۔ چیوٹی نے کہا علی کو شامل کر لو اپنی عبادت میں۔ میں تو کہہ گیا بہت بڑی بات، اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، قرآن میں لکھا ہے میں کیا کروں۔ چیوٹی نے کہا علی کو شامل کر لو اپنی عبادت میں، علی شامل کر لو، علی کو شامل کر لو، علی کو شامل کر لو، اپنی عبادت میں شامل کر لو۔ قرآن پڑھ کے یہی تو حیرت ہوتی ہے کہ چیوٹی کو سمجھ میں آ گیا، ملا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے گا یہ قرآن ہے۔ جی حضور، اچھا صاحب ٹھیک ہے۔ اب وہ جو جتنی باتیں ہیں وہ آپ سنتے ہیں ذاکروں سے، خطیبوں سے اور مقررین سے، وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیوٹی نے خالی اتنا کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے چیوٹی کے نام کا سورہ ہی رکھ دیا۔ اب جب تک قرآن باقی ہے چیوٹی کا ذکر باقی ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں چیوٹی کا ذکر کب تک باقی رہے گا؟ جب تک قرآن ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس کو علی ولی اللہ سے وابستگی ہو جائے اس پر فنا طاری نہیں ہوتی۔ اور جو کیجئے گا وہاں پر بقا ہی بقا ہے۔ اب منزل دیکھئے گا، غور کریں آپ، صرف اتنا کہا تھا، ایک پرپوزل رکھا تھا بھائی، ایک مشورہ دیا تھا کہ کہیں تم تباہ نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، غضب الہی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس کی غصے کے تم گرفتار نہ ہو جاؤ، اپنی عبادت سے محروم نہ ہو جاؤ، لہذا چلو اپنے اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہی ہے نا؟ تو بچایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنا دیا۔ مزاج مشیت سمجھ میں نہیں آیا، خالی چیوٹی نے مشورہ دیا تھا کہ بچ جاؤ،
बाजू पकड़ के बचाया नहीं था। तवज्जो चाह रहा, गौर करिएगा। लेकिन मशीयत को यह भी गवारा ना हुआ, अल्लाह को यह भी गवारा ना हुआ कि इस चींटी का जिक्र ना किया जाए। मुसलमान अब तो कुरान पढ़ के ही मान लिया। अगर एक चींटी भी अपनी बिरादरी की चींटियों को बचाने का इकदाम करे तो अल्लाह उसके नाम का सूरा उतार देता है, और जो मोहम्मद को बचाने में अपनी पूरी नस्ल खत्म कर दे उसके बारे में क्या देखिए। समझ रहे हो हुजूर? यह है मंजिलें, छोटे छोटे रुख, पहलू और कैफियत कुरान मजीद की, और ये छोटे छोटे मैसेजेस ये बहुत बड़ा अपने अंदर हकीकतों का समाज रखते हैं, एक दुनिया रखते हैं, एक यूनिवर्स रखते हैं। जरा समझिएगा और गौर फरमाइएगा और फिक्र कीजिएगा। बड़ी बात है साहब। अच्छा, तो मैंने ये अर्ज किया था आपके सामने कि अल्लाह जानवर के भी अच्छे अमल को नजरअंदाज नहीं करता, जुज़्वे कुरान बना देता है। सूरा नामल, इतना बड़ा सूरा, मुलाया फरमाइए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अपनी बिरादरी के लिए उसने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब मुझे बताओ, सारी बातें छोड़कर मैं पूछना चाहता हूं, पैगंबर के लिए शैब अबी तालिब में हर रात कत्ल की रात थी या नहीं? कुफार मुशरिकीन पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे। ये बताओ, पैगंबर को बिस्तर बदल बदल कर किसने बचाया? पूछना चाह रहा हूं मैं, किसने बचाया? कौन बचा रहा था? अब पढ़िए तारीख जाकर। 3.5 बरस तक हजरत अबू तालिब ने अपने 4 बेटों को रसूलुल्लाह की जगह पर लिटाया। अपने बड़े बेटे तालिब को लिटाते थे, मोहम्मद को उठाते थे, फिर जाफर को उठाते थे, मोहम्मद को लिटाते थे, फिर अकील को उठाते थे और पैगंबर को लिटाते थे, फिर अली को उठाते थे, पैगंबर को लिटाते थे। लोग जो कहते हैं ना कि शबे हिजरत सोना, ये अली का कमाल नहीं है, ये अबू तालिब की डाली हुई आदत है। और करिएगा, अबू तालिब ने पैगंबर की हिफाजत का जो तरीका बनाया था, हजरत अबू तालिब ने जो अपने बच्चों में आदत डाली थी, अपनी औलाद में जो आदत डाली थी, और अल्लाह फरमाइए कमाल है। अब बहुत सारी बातें हो सकती है, पॉइंट बहुत है, निकात बहुत है। अब एक ही बात कहूंगा बस। साहब अपने 4 बेटों को लिटाया, 3.5 बरस तक काफिरों की खूंखार तलवारों के नीचे। और इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था, नियत क्या थी, ख्वाहिश क्या थी सरकार अबू तालिब की? मेरे 4 बेटे कत्ल हो जाएं मगर मेरा नबी कत्ल ना हो, मेरा नबी बच जाए। तो जो चाह रहा, यानी जो अपनी औलाद को तलवारों के नीचे सुला रहा है वो तो मुसलमान की नजर में मुसलमान नहीं है, और जो मोहम्मद को मैदान में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये क्या है? वो मुसलमान, मुसलमान ही नहीं हुजूर, अमीरुल मोमिनीन है ना। बड़े बड़े, जी हाँ, बड़े बड़े टाइटल उनके लिए है, बड़ी बड़ी दुआएं, मंजिल। चलिए साहब, कमाल की बात है, खुदा की कसम। अब हमने पूछा भाई इस मौक़िफ़ को क्या कहेंगे, इस खिदमत को आप क्या कहेंगे, इस नुसरत को क्या कहेंगे? तो ये नुसरत अल्लाह कबूल कर रहा था या नहीं? हजरत अबू तालिब जो बेटों को लिटा लिटा कर मोहम्मद की नुसरत कर रहे थे, नासिर बन रहे थे कि नहीं? होगा जी हाँ, पक्की, ये तो नुसरत थी, तो नासिर मान लिया ना। तो जब आपने नासिर मान लिया तो पढ़ा आयत, हम नासिर बनाते ही नहीं जो कभी काफिर रहा। बताइए, बनाते तो कहां कहां पर कैसे कैसे आप तलाश कीजिएगा। अब छोटी सी बात है, मुसलमान 99% इत्तफाक रखता है अबू तालिब से। कैसे समझे आप? वो इत्तफाक रखता है, हाँ साहब रसूल को बचाया, बड़े मोहब्बत वाले थे, बड़ी प्यार करने वाले थे, रसूल पर फिदा थे, सदके थे, कुर्बान थे, निसार थे, अपनी औलाद को भी
पैगंबर पर से कुर्बान कर देते थे। नासिर थे साहब, पाला, बड़ा अच्छा चचा था, बहुत मोहब्बत वाला चचा था, बड़ा कमाल किया एक चचा ने। मगर अरे मगर ये मगर क्या? कलमा नहीं पढ़ा। कलमा यानी एक पॉइंट बस लूज है। क्या है? कलमा नहीं पढ़ा। किसने नहीं पढ़ा कलमा? होगा अबू तालिब ने नहीं पढ़ा कलमा। नहीं पढ़ा ना कलमा? अच्छा भाई नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ना हम थे वहां ना आप थे वहां, ठीक है ना। 1400 साल का फासला है अजीजों। मुझे क्या पता पढ़ा के नहीं पढ़ा, आपको क्या पता पढ़ा के नहीं पढ़ा। कि नहीं वो रवायत में लिखा है कि नहीं पढ़ा, ठीक, तो रवायत को भी छोड़ो। हो सकता है पैसे लेके गढ़ दी गई हो, बना दी गई हो रवायत। और जो रवायत करने वाले दो रावी हैं और उनकी सिचुएशन ये है कि एक फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ और एक हजरत अबू तालिब की शहादत के बाद पैदा हुआ। आई नहीं, शिकन मादर से सुन रहा था, कलमा पढ़ाया नहीं। कमाल है। अभी जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी रवायत आप लिख रहे हैं, और जो फतेह मक्का के बाद यानी हजरत अबू तालिब की शहादत के 7 बरस बाद जो मुसलमान हुआ यमन से आकर, उसकी बात आप मान रहे हैं। खैर चलिए, मैं इनमें भी नहीं जाता, ये भी आपकी सुनी सुनाई है। मैं तो नई राह निकालना चाहता हूँ, गौर करिएगा आप। ये भी नहीं भाई, 1400 साल का मामला है। ना हम थे वहां पर प्रेजेंट, ना आप थे, सब आप साइड थे ना, हम तो थे ही नहीं, है ना। चलो ये बताओ भाई, अबू तालिब ने तो कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मगर कुरान पर सर पे रख के 72 फिरको, ये बताओ हम शिया पढ़ते हैं या नहीं? कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? मैं तो बिल्कुल सामने की बात कह रहा हूँ। 2 और 2 4 वाली बात है। हजरत अबू तालिब के बारे में तो फिर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, किताबें छानना पड़ेगी, रवायत देखना पड़ेगी, दरायत है, ये है, वो है, इल्म रिजाल है, और पता नहीं क्या क्या है, ये सब करना पड़ेगा ना। मगर मैं पूछना चाह रहा हूँ, हम तो पढ़ते हैं कलमा? क्यों साहब, हम पढ़ते हैं कि नहीं? कौन सी है जो कलमा नहीं पढ़ता? अजान में कलमा नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और यहीं तक नहीं, अशहदु अन्ना अली। तो जो चाह रहा हूं, 72 फिरकों से बड़ा और मजबूत कलमा पढ़ते हैं, मुकम्मल कलमा पढ़ते हैं, कंप्लीट कलमा पढ़ते हैं। हम अधूरे नहीं है जो अधूरा कलमा पढ़े। तो जो कीजिएगा, है ना। क्या होता है, इसको कुरान की जबान में कहते हैं अबतर, अधूरे को कहते हैं अबतर। हम लोग अबतर वाला कलमा नहीं पढ़ते, कौसर वाला कलमा पढ़ते हैं। कौसर वाला पढ़ते हैं। सलामत रहे आप, ठीक है हुजूर। तो 1400 साल का स्ट्रगल करेंगे आप, है 14 सेंचुरीज बैक आप जाएंगे, तलाश करते करते, पढ़ा के नहीं पढ़ा कलमा, पढ़ा के नहीं। छोड़िए ये बहस, करंट बताइए, करंट टॉपिक पे आइए। हम पढ़ते हैं या नहीं? है भाई, हम तो हर जगह कलमा पढ़ते हैं और मुकम्मल कलमा पढ़ते हैं। तो फिर दीवारों पे क्यों लिखा जाता है शिया काफिर? पूछना चाह रहा हूं मैं भाई, इतना बता दो क्यों लिखा जाता है भाई। 72 की 72 किताबें पेश कर सकता हूं फिरकों की, हर फिरके ने हमें काफिर कहा है, मगर हमारी शराफत यह है कि हमने किसी को काफिर नहीं कहा। जिनके कुफ्र का इल्म है उन्हें भी नहीं कहा। तो जो चाह रहा और कर रहिएगा, देखिए ये हमारी शराफत नस्ल है, ये हमारी शराफत मजहब और मिल्लत है कि हम काफिरों को भी काफिर नहीं कहते। भैया अब तो कलमा पढ़ रहा है, हम तो कलमा पढ़ रहे हैं भाई। मुसलमानों, हम तुम्हारे भाई हैं ना, 73 फिरके हैं, 73 भाई हैं, हमें सबसे छोटा ही समझ लो। अरे बड़े भाइयों, बड़े भाइयों, हमें क्यों ढकेल रहे हो? काफिर काफिर जहन्नमी। 72 के 72 फिरके हमें ढकेल रहे हैं जहन्नम में काफिर कहकर। तो जो चाह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे याकूब की औलाद आ गई है। ये देखिए आप, मंजिल देखे, खत्म हो गई बात, आधे मिनट की बात है। तो ये तो बिल्कुल बात अपनी जगह पर परफेक्ट है ना भाई, कि हम कलमा पढ़ते हैं। मैं एक बच्चे को खड़ा करूं अगर इस मजमे से, तो कलमा पढ़ के सुना देगा मुझे पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला सुनाएगा कि नहीं? हमारी माँ ने याद किया,
تو ہم تو کلمہ مکمل پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ آپ نے کفر کا یہ فتویٰ کیوں رکھا ہے؟ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا مملکت اسلامی پاکستان، کیا دیواروں پہ نہیں لکھا جاتا ہے کافر کافر کافر، شیعہ کافر؟ نہیں لکھا جاتا، کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ یہ اسلامی ملک ہے، کسی ایک اسلامی فرقے کو کافر کیوں لکھ رہے ہو؟ کس لیے کافر کہہ رہے ہو جبکہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ چلیے تم نے کہا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے وہ بحث چھوڑ دی، ہم تو اپنی لائے، ہم تو پڑھ رہے ہیں کلمہ۔ اب بتاتا ہوں راز میں بات کیا ہے۔ اصل میں ہمیں کافر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کہا جاتا، نہیں سمجھ رہے آپ؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر نہیں کہا جاتا، محمد الرسول اللہ پڑھنے پر نہیں کہا جاتا، علی ولی اللہ۔ آج رات سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی جب علی ولی اللہ پڑھنے والے برداشت نہیں ہے تو علی کو پالنے والا کیا برداشت؟ اور کریے گا آپ علی کا باپ کا برداشت ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ سلامت رہے ماشاء اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بس میرے عزیز آپ کی حاضری قبول، بیوی آپ سے راضی، شہزادی عالمیان، شفیع روز جزا، خاتون جنت، ام الائمہ، وہ خواہش رکھنے والی کہ جنہوں نے سزاداری کی خواہش کی تھی، وہ آپ سے راضی ہے۔ آج 7 محرم ختم ہو گئی، 8ویں شب آ گئی، پتہ چلا گئی 2 دن ہے، بس 2 تقریریں آپ کو سننا ہے، 2 تقریریں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، متشکر ہوں کہ میں نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا اور میں کوئی آپ کی خاص خدمت نہیں کر سکا، اپنے کم علم ہونے کی بنا پر جو مجھے پڑھنا چاہیے تھا اور جو چیزیں معرفت کی آپ تک مجھے منتقل کرنا تھی وہ نہیں میں کر پایا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ سنیے، آج 7 محرم خاص تاریخ ہے، آج مخصوص تاریخ ہے۔ آج آپ ایک یتیم کا پرسہ لے لیں۔ کون یتیم؟ یتیم امام حسن۔ بس 2-3 منٹ میں مصحف پڑھوں گا۔ دیکھیے میرا نظریہ الگ ہے کربلا کے حوالے سے، میں روایتیں پڑھنے کا زیادہ عادی بھی نہیں ہوں اور قائل بھی نہیں، اس لیے کہ کربلا کا تصور ہی رلانے کے لیے کافی ہے۔ جناب قاسم جب یتیم ہوئے تو آپ کی عمر 3 برس کی تھی۔ سن 50 ہجری میں جب میرے دوسرے امام کو زہر دیا گیا، دوسرے الہی بادشاہ کو جب شہید کیا گیا امام حسن علیہ السلام کو 50 ہجری میں، تو جناب قاسم کی عمر 3 برس کی تھی۔ 3 برس ملاحظہ کیجئے گا، صرف 3 برس عمر تھی۔ 50 ہجری کے بعد 10 سال گزرے، 60 ہجری آئی، حسین چلے مدینے سے کربلا کے لیے، کربلا میں 61 ہجری میں پہنچے۔ 61 ہجری اور 50 ہجری میں 10 برس کا فاصلہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ لیکن کربلا نے مدینے کو دوہرا دیا۔ مدینے کا منظر کربلا میں آپ کہیں گے کیسے؟ جب امام حسن شہید ہوئے تو قاسم 3 برس کے تھے، اور جب حسین شہید ہوئے تو سکینہ 3 برس کی تھی۔ اس خاندان کے شہزادے، اس خاندان کی شہزادی، جناب قاسم شہزادے، جناب سکینہ شہزادی، ایک دوسرے بادشاہ کا شہزادہ، ایک تیسرے الہی بادشاہ کا شہزادی، یہ دونوں 3 برس کے ہیں، دونوں یتیم ہوئے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں مصائب کے آخر میں آپ کو متوجہ کر سکوں، توجہ دلا سکوں۔ اب چلیے، جناب قاسم جب یتیم ہو گئے تو سارے منظر نامے آپ کے سامنے ہیں کہ جناب امام حسن کا جنازہ مسجد نبوی کی طرف لے جایا گیا، روضہ رسول پہ لے جایا گیا۔ ایک ملونہ نے تیروں کی بارش کی، 11 تیر، 17 تیر، 23 تیر، 71 تیروں تک کی روایت ہے کہ میرے مظلوم آقا کے لاشائے مقدس پر 71 تیر تھے۔
71 تیر امام حسن کے جسم پر 71 تیر اجرکم علی الحسین بلا فرمائیے گا جناب امام حسن کا جنازہ روضہ رسول میں دفن نہ ہو سکا جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کیا گیا نانا کی قربت سے ہٹا دیا گیا اب قاسم ہے 3 برس کے جناب فروہ ہے بیوہ جناب فروہ حضرت علی اصغر کی حقیقی خالہ ہے امراء القیس بادشاہ کی بیٹی یمن کے بادشاہ کی مگر بڑی باحیا خاتون بڑی باغیرت خوددار اور بہت زیادہ شرم والی بی بی ماں نے مقتل پڑھے ہیں تاریخ پڑھی ہے توجہ کیجئے گا مدینے میں 10 سال نہیں جناب ام فروہ اور کریے گا بے وگی کی عالم میں یتیموں کو پالا ہے مگر میں نے مقتل میں دیکھا مجھے نہیں ملا کبھی امام حسین کے سامنے آئی ہو کبھی امام حسین سے کوئی خواہش رکھی ہو کبھی کوئی سوال کیا ہو مظلومیت حسین پر کتنی نظر تھی توجہ چاہ رہا امام حسین کو کبھی پریشانی میں نہیں ڈالا کچھ نہیں مانگا امام سے وہ 10 سال تک حیا کی ملکہ شرم کی شہزادی خودداریت کی بہترین ملکہ حضرت ام فروہ امام حسن کی بیوہ جناب قاسم کی والدہ گرامی جنہوں نے 10 برس کچھ نہیں مانگا اندھیرے میں بیٹھے ہونا شب عاشور ایسے ہی اندھیرا تھا جب آدھی رات گزر گئی اور حسین مصلی پر ہے تو آپ نے خیمے کے دروازے پر ایک سایہ محسوس کیا تو مصلی سے آواز دی من بالباب کون ہے دروازے پر لرزتی کانپتی ہوئی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی اور مصیبت میں ڈوبی ہوئی آواز سے جناب فروہ نے کہا علی کے لال تیری کنیز آپ کی کنیز ہے لہجہ پہچانا حسین کھڑے ہوئے بے اختیار مصلی سے آگے بڑھے خیمے کے باہر آئے بھابھی کے بازوؤں کو پکڑا پیشانی کو چوما اور کہا فاطمہ کی بہو خیمے کے باہر آئیے خیمے میں آئیے مسرت پر بٹھایا مصلی پر بٹھایا اور حسین سامنے بیٹھے اور کہا کہ بتائیے کیا حکم ہے بھابھی آپ کا کہا استغفر اللہ آپ میرے امام ہیں میں آپ کو حکم دوں گی میں آپ کو حکم سنیے جناب فروہ کہتی ہے اور کیجئے گا حسین آج علی کی بہو فاطمہ کے لال سے بھیک مانگنے آئی جھولی پھیلا کر فاطمہ کے سلطان بیٹے اے زہرا کے سلطان لخت جگر دیکھ بیوہ بھابھی کو مایوس واپس نہ کرنا حسین کہتے ہیں بھابھی حکم فرمائے بتائیے کیا خواہش ہے کہ میرے قاسم کو مرنے کی اجازت سنیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ 7 دن سے پرسہ دے رہے ہیں کبھی حر کا پرسہ کبھی اونا محمد کا پرسہ کبھی آپ نے علی اکبر کا پرسہ دینا ہے عباس کا پرسہ دینا ہے مگر امام حسین سے سب کے رشتے ہی کہہ رہے ہیں حضرت عباس کا اگر پرسہ دیجئے گا تو امام حسین کے بھائی کا پرسہ ہوگا اگر علی اکبر کا پرسہ دیجئے گا تو حسین کے بیٹے کا پرسہ ہوگا یہ کہہ رہا پرسہ سننا ہے یہ کہہ رہا پرسہ اور اگر اونا محمد کا پرسہ دیجئے گا تو یہ کہہ رہا پرسہ بھانجوں کا پرسہ لیکن قاسم کا پرسہ دوہرا ہے اس لیے کہ حسین سے 2 رشتے ہیں ایک تو حسین کا یتیم بھتیجا ہے دوسرے حسین کی بیٹی کا سہاگ ہے جناب کبریٰ کا سہاگ ہے جناب کبریٰ کے آپ شوہر نامدار ہیں داماد ہیں امام حسین کے اب کہتے ہیں بھابھی میں اپنی بیٹی کا سہاگ لٹتے ہوئے کیسے دیں گے مہندی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے مہندی پر اعتراض کرتے ہیں آج کی شب مہندی کی سب ہے یہ مہندی کی رات ہے مہندی کی رسم ہوتی ہے گریہ خیزی کا عالم ہے میں نہیں پڑھنا چاہتا وقت بھی نہیں ہے بس عزیزوں جناب امام حسین نے جب جناب فروہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میری بھابھی میں قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جناب رباب اپنے خیمے میں آئی اور خیمے میں آنے کے بعد مصلی پر بیٹھی بآواز بلند گریہ فرمایا اور آواز یہ دے رہی تھی قاسم اگر تیرا باپ ہوتا آج اگر حسن ہوتے تو میں ایسے مایوس نہ ہوتی جناب قاسم آئے
माँ के कदमों में सर रखा। अम्मा, आप मायूसी के आलम में रो क्यों रही है? कहा बेटे तुम्हारे चचा के पास गई थी इमाम वक्त के पास भीख मांगने के लिए, नहीं मिली। कहा अम्मा फिर क्या हुआ? कहा सबसे बड़ी मुसीबत है, इससे बड़ी मुश्किल नहीं आ सकती। जैसे ही माने का इससे बड़ी मुश्किल नहीं आ सकती, हजरत कासिम के जहन में एक ख्याल आया। 10 बरस पहले इमाम ने अपनी शहादत से पहले इमाम हसन ने कासिम के बाजू पर तावीज बांधा था और ये वसीयत की थी, मेरे लाल अगर कभी मुश्किल का वक्त आए और वो हल ना हो तो तावीज खोल लेना। जनाबे कासिम ने बाजू बढ़ाया, अम्मा जरा मेरा तावीज खोलिए। जनाबे फरवा ने तावीज खोला। अब जो पढ़ा तो उसमें लिखा था बिन हसन इब्न अली एला अखी अल हुसैन अशहीद बे करबला। तो जो चेहरा कद अता का इब्न कासिम, ये मेरे भाई हसन का सलाम, करबला के शहीद हुसैन आपको मेरा सलाम। मेरा कासिम आपके पास आएगा, उसे मायूस न करना। अब जो ये कासिम ने पढ़ा खत तो चेहरा सुर्ख हो गया मसरत के बारे और कहा अम्मा अब मैं चाचा से इजाजत लेके दिखाऊंगा, अब नहीं मेरा चाचा मना कर सकता। आने के बाद कहा चाचा अब भी इनकार कीजिएगा, अब इनकार नहीं फरमाएंगे। कहा कासिम तुम्हारे तेवर आज तो बड़े हसीन है, क्या बात है इतना एतमाद क्यों है? कह लीजिए अपने भाई की तहरीर पढ़ लीजिए, अपने इमाम का खत पढ़ लीजिए। अब जो हुसैन ने पढ़ा सर पे रखा, एक हाय का नारा मारा, मदीने का रुख किया और कहा भैया हसन करबला में मेरा एक और इम्तिहान, कैसे इजाजत दूं? हो गई इजाजत, बस खत्म हो गई मजलिस। आप गिरिया कर लीजिएगा, सिर्फ तसव्वुर फरमा कर, लफ्ज़े ज्यादा नहीं है, अल्फाज ज्यादा नहीं है। कासिम को भेजा, अब्बास ने घोड़े पर बिठाया, सिन इतना कम है 13 बरस का शहजादा, रकाबें काटी गई, जीन पर बिठाया गया। कासिम ने हमला किया, 27 लाख के लश्कर को जनाबे कासिम ने कुचल डाला। उमर साद की आवाज आई, ये अली का शेर है, अकेला काबू में नहीं आएगा, मिलके हमला कर दो। जैसा आवाज रोक ले, एक जुमला कहना चाहता हूं। खौफ का आलम यह था 13 बरस के शेर का कि जितने जालिम थे दूर दूर थे, करीब कोई नहीं आया। एक जालिम का नाम मुझे याद नहीं है, पढ़ा था मैंने, फरामोश कर गया हूं, मिस कर गया हूं। उस जालिम ने अपने 12 फीट के फासले से 13 फीट का जहर में बुझा हुआ नेजा कासिम की तरफ बढ़ाया, कासिम को जख्मी करने के लिए, शहीद करने के लिए, बस यहीं तक लाना था। यहां पर मख्तल लिखता है कि लश्कर यजीद से एक बूढ़ा जप मार कर उछल कर सामने आया और उस जालिम का नेजा पकड़ के एक जुमला कहा, अरे इसे चांद को न मारो, ये चांद सा बच्चा है। सोचो जो यजीद के लश्करी की नजर में चांद जैसा हो, वो माँ की नजर में कैसा होगा। अरे कासिम को चारों तरफ से घेर लिया, नेजे पे नेजे पड़ने लगे, तलवारों पे तलवारें पड़ने लगी। हजरत कासिम को जीन से खींचा गया। मख्तल लिखता है कि रकाब में पैर फंसा, घोड़ा दौड़ा ताकि खेमे तक ले जा। मेरा कासिम जीन से निकला, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर, लाशा पामाल हो गया। मातम करिए मातम, आज यतीम का मातम है, मातम है, सरोसीना पीड़िए। हजरत कासिम को पामाल कर दिया। आपका 12वां बादशाह, पर्दे का शहंशाह, मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नहिया में एक मरसिया पढ़ता है, एक जुमले में सुनोगे, सलाम हो मेरा उस कमसिन मजलूम शहीद दादा कासिम पर जिसकी दाहिनी तरफ की पसलियां बाईं तरफ आ गई और बाईं तरफ की पसलियां दाहिनी तरफ आ गई। हुसैन ने कबा में लाशों के टुकड़ों को रखा, लाशों के टुकड़ों को रखा। आप मसायब है, मर जाएगा इंसान, टुकड़े उठाए, हुसैन ने टुकड़े उठाए, बिखरा हुआ लाशा था ना। अब कासिम नहीं थे, तकसीम हो गए थे। हुसैन ने एक टुकड़ा उठाया, मेरी तरफ देखना, बस छोटा सा जुमला, इसको कबूल कर लीजिएगा, आपकी हाजिरी कबूल हो जाएगी। हुसैन ने कासिम की बिखरी हुई लाश को
اپنی قبا میں اکٹھا کر کے اپنی پشت پر رکھا. اب چلے, اب روک لو گے اپنے آنسو؟ ہمت ہو تو روک لینا. ابھی حسین چند قدم چلے تھے, اضطرار کا عالم حسین نے محسوس کیا. حسین نے محسوس کیا کہ پیچھے سے قدموں کی آواز آ رہی ہے, قدموں کی آواز آ رہی ہے. اب حسین پھر چلے تیز رفتاری کے ساتھ. جلدی تھی, قاسم کا لاشا فروا تک پہنچا دے, اہل حرم تک پہنچا دے, سادانیوں تک پہنچا دے. حسین جیسے تیز چلے تو پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن یا حسین. اے میرے بھیا ذرا آہستہ. اب جو لب و لہجہ پہچانا تو حسین نے دیکھا کہ امام حسن آ رہا ہے. کہا بھیا آپ جو آئے, کہا یہ کچھ ٹکڑے رہ گئے تھے